السلام علیکم ویورز، پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا عنوان ہے اپنے آپ کو بھول جانے والے لوگ۔ یہ عنوان اصل میں ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت سے لیا ہے۔ قرآن مجید کے سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے لوگوں ان لوگوں کی طرح مت ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، کیونکہ اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ اللہ اپنے بھول جانے والوں کو، ایسے لوگوں کو اپنا وجود ہی بھلا دیتا ہے۔ یعنی اس بات کو سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مسجود ملائک بنا کر پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، بہت سی مخلوقات پر اسے فضیلت عطا کی ہے، اور سب سے بڑھ کر اسے یہ موقع دیا ہے کہ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں زندہ رہے۔ لیکن جو لوگ اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں، اس کے احکام کو بھول جاتے ہیں، اس کی اطاعت کو بھول جاتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس عظیم موقع کو گنوا دیتے ہیں۔ وہ اس عظیم موقع کو گنوا دیتے ہیں کہ اس دنیا میں وہ اللہ کی بندگی کر کے، اس کی عبادت کر کے، اس کی اطاعت کر کے، اس سے یاد رکھ کے جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہیں۔ ہمارا رب ہم پہ کتنا مہربان ہے، کتنا احسان کرنے والا ہے، اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا عافیتوں کا، آسانیوں کا معاملہ کیا ہے۔ جب بندہ مومن ان چیزوں کو یاد کرتا ہے تو دل میں بے اختیار اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ محبت پیدا ہونے کے بعد انسان اس رب کو یاد کرتا ہے، دل سے بھی یاد کرتا ہے، زبان سے بھی اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی حمد بیان کرتا ہے، اس کی تسبیح، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کی کبریائی بیان کرتا ہے۔ نہ صرف تنہائی میں بلکہ دوسرے لوگوں کے سامنے بھی وہ پروردگار کا چرچا کرتا ہے۔ تو یہ دراصل ذکر الہی ہے، اور اس کی اگر آئیڈیل شکل ہمیں دیکھنی ہے تو اس کی آئیڈیل شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ذکر الہی کی کیا کیفیات تھیں؟ احادیث میں اس کی تفصیل اس طرح بیان ہوتی ہے کہ آپ صبح جب بیدار ہوتے تھے اس وقت اللہ کی یاد میں کوئی دعا آپ ارشاد فرماتے تھے، آپ بستر پر سونے کے لیے لیٹتے تھے اس وقت کوئی آپ کی دعا تھی، آپ بیت الخلا جاتے تھے اس وقت کی دعا، وہاں سے واپس آتے تھے اس وقت کی دعا، کھانا کھاتے تھے اس وقت کی دعا، گھر میں داخل ہوتے تھے اس وقت کی دعا، گھر سے نکلتے تھے اس وقت کی دعا۔ گویا کہ ذکر، دعا، اللہ کی یاد یہ معمولات زندگی سے متعلق کر دیے تھے۔ انسان پہ کیفیات گزرتی ہیں نا کچھ نعمت اسے ملتی ہے، کچھ تکلیف پہنچتی ہے، کسی عمل کو وہ شروع کرتا ہے، کسی کو ختم کرتا ہے، پہر بدلتے ہیں، صبح ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، شام ہوتی ہے، یہ سارے پہر ہیں، یہ سارے دن رات گزرتے ہیں، ایام ماہ و سال گزرتے ہیں۔ ان میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں اللہ کو یاد کرتے رہنا، یہ ذکر الہی کی وہ کیفیت ہے جو ہمارے سردار، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے۔ اور اس ذکر کے ساتھ پھر جو دوسری چیز ہمیں وہاں سے ملتی ہے، اور قرآن کریم میں بھی جس کا ذکر ہے، وہ اللہ کی فکر ہے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی قرآن مجید سورہ آل عمران میں ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو اپنی کروٹوں پر کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی خلقت پر، آسمان و زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں۔ تو غور کرنا کیا ہے؟ اصل میں یہ ایک عقلی عمل ہے۔ انسان عقلی مخلوق ہے، سوچنے والی مخلوق ہے، شعور رکھنے والی مخلوق ہے۔ جب انسان اپنے شعور کو استعمال کرتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اس کے احسانات کو دیکھتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کھانا، پانی، یہ عظیم نعمتیں ہیں، اس کے لیے پوری کائنات کو مسخر کر دیا گیا ہے، پھر یہ نعمتیں مجھے ملی ہیں۔ تو جب وہ ایک لقمہ منہ میں رکھتا ہے تو اللہ کا نام لے کے رکھتا ہے، اور جب اس کھانے کو سے فارغ ہوتا ہے تو وہ بے اختیار کرتا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا اور مجھے مسلمان بنایا۔ تو یہ اللہ کی یاد کی اہمیت ہے، اور اللہ کو یاد کرنے کا صحیح طریقہ ہے جسے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب اس حوالے سے اگر کوئی سوال آپ کے ذہنوں میں ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج جیسے آپ نے اپنے اسپیچ میں ذکر کیا کہ ایسے لوگ جو کہ دنیا کی یاد میں غافل ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جو کہ دنیا میں رہ کر تمام انسانوں کے حقوق پراپر طریقے سے ادا کر رہا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا، حقوق العباد جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہے، مگر حقوق اللہ سے وہ کوتاہی برت رہا ہے، یعنی وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ روزہ نہیں رکھ رہا، اور جو بھی بنیادی ارکان ہیں اسلام کے ان کی ادائیگی درست طریقے سے نہیں کر رہا، لیکن حقوق العباد کا معاملہ بہترین طریقے سے ادا کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ اگر اس نے حقوق العباد ادا کیے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں یہ پوچھوں گا کہ حقوق العباد اس نے کیا سوچ کے ادا کیے ہیں؟ اگر وہ اللہ کو یاد نہیں کر رہا، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، تو یہ بات تو طے ہے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے حقوق العباد ادا نہیں کیے۔ تو بندوں کے حقوق اس نے ادا کیے، بندے اس کا شکریہ ادا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جب اللہ کی رضا کے لیے اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔
ہاں اگر اس کی پیچھے یہ بات تھی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے ہی اللہ کے بندوں کے حقوق پورے کر رہا ہوں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے بہت اجر دیں گے. لیکن پھر یہاں سوال بھی یہ پیدا ہوگا کہ مخلوق کے ساتھ تو اس نے اچھا معاملہ کر دیا، وہ خالق کو کیوں بھولا؟ اور خالق اس سے مانگ ہی کیا رہا تھا؟ خالق اس سے کچھ نہیں مانگ رہا تھا. خالق صرف یہ کہہ رہا تھا کہ میرا شکر ادا کرو، فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. السلام علیکم. وعلیکم. میرا یہ سوال ہے کہ اس جدید دور میں اور اس مصروف دور میں اللہ تعالیٰ کو کس طرح یاد کیا جائے؟ دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ بہترین طریقہ ہے. یعنی مصروف دور میں ہم جتنے بھی مصروف ہیں، بہرحال بیت الخلاء تو جائیں گے نا، کھانا تو کھائیں گے، گھر سے بھی نکلیں گے، گھر میں بھی آئیں گے، بستر پہ بھی لیٹیں گے، بستر سے اٹھیں گے بھی، یہ سارے کام تو ہم کر ہی رہے ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی ہے، اپنے عمل سے یہ سکھایا ہے کہ گھر سے نکلو تو اللہ کا نام لو، گھر میں داخل ہو تو اللہ کا نام لو، کھانا کھاؤ تو اس کا نام لو، کھانا کھا لو تو اس کا شکریہ ادا کرو، بیت الخلاء جاؤ، بیت الخلاء سے آؤ، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، ہر موقع پہ آپ نے کوئی نہ کوئی ذکر کیا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، اس چیز کو یاد نہیں کرتے. تو اس کا طریقہ یہ کہ انسان جو دوسری چیز میں نے ذکر کی تھی، فکر کرتا رہے، غور کرتا رہے. یہ غور اصل میں انسانیت کی معراج ہے. اسی کے نتیجے میں انسان ساری تخلیقات، جتنی بھی ایجادات ہیں، اسی کے نتیجے میں وجود میں آتی ہیں. تو اس کو استعمال کر کے آدمی اپنے شعور کو استعمال کر کے یہ سوچے کہ یہ جو نعمتیں مجھے مل رہی ہیں، میں اگر بول رہا ہوں، آپ اگر سن رہے ہیں، ہم سب اگر دیکھ رہے ہیں، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس کے کوئی پیسے دیے ہیں؟ اس دنیا میں کوئی فری لنچ نہیں ہوتا، کوئی کسی کو مفت میں کچھ نہیں دیتا. اب دیکھیے پروردگار نے ہمیں سب کچھ مفت میں دے رکھا ہے، کچھ نہیں مانگ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا شکریہ ادا کر دو. وہ بھی تمہارا ہی فائدہ ہے، اس لیے کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی ختم نہ ہونے والی نعمتیں دوں گا. تو اس احساس کے ساتھ جب ہم جئیں گے تو جتنے بھی مصروف ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا بڑا آسان ہے. اور اس نے تو اتنی ہم پہ سہولت کی ہے کہ جو لازمی اس کی شرط ہے، یعنی کم سے کم مطالبہ اس کا نماز ہے، وہ بہت آسان رکھی ہے. وہ پہروں کے ساتھ متعین کر دی ہے، 2 فرض فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے. یہ کم سے کم اس کا مطالبہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دنیاوی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ میں تسبیح بھی چل رہی ہوتی ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، تسبیح جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اصل میں اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے. اسی کی نسبت سے ہمارے یہاں ایک مالا ہے جو جس میں دانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سہولت کے لیے لوگ استعمال کر لیتے ہیں. تو اس کی ممانعت تو خیر نہیں کی جا سکتی، لیکن ہر وقت لوگوں کے سامنے اسے لے کے پھرنا اور دوران گفتگو بھی اسے پھراتے رہنا، اس کا مطلب مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کیا مطلب ہے. اس لیے کہ بہرحال اللہ کو آپ کو یاد کرنا ہے تو اسے اپنے دل سے یاد کرنا ہے. اور اگر فرض کر لیجیے کسی موقع پر گنتی پوری کرنی ہے تو کسی جگہ بیٹھ کے ایک جگہ تنہائی میں یہ کام کیجیے. لوگوں کے سامنے تسبیح لے کے گھومنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ بتانا ہے کہ جی میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہوں؟ یہ تو ریاکاری ہے، یہ تو بڑا جرم ہے. تو اخلاص اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مجروح ہو جاتا ہے. اور یہ بات کہ آدمی گفتگو بھی کر رہا ہے اور تسبیح بھی گھوم رہی ہے، اس کا بھی کم سے کم مجھے تو کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا. ذکر اللہ کی یاد ہے. یہ کیفیت ظاہر ہے کہ تسبیح کی محتاج نہیں ہے. تسبیح ایک بعض لوگوں کی ضرورت تو ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح جو سینیریو آپ پیش کر رہے ہیں اور جو ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو ذرا اس معاملے میں سوچنا چاہیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. محترم ویورز، اللہ کی یاد کے حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں. اس دنیا میں ہمیں جو ملا ہے انہوں نے دیا ہے، جو ہم نے پایا ہے ان کی عطا سے ہمیں ملا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے یاد رکھیں. ہم جب اسے یاد رکھیں گے تو وہ ہمیں یاد رکھے گا، اور جسے اللہ تعالیٰ یاد رکھے، نہ دنیا میں اس کے لیے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. آج کا سوال: قرآن پاک کی کون سی سورت بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے؟ 1. سورہ اخلاص، 2. سورہ بقرہ، 3. سورہ توبہ. اپنا جواب ہمیں SMS کیجیے MAMD اسپیس اپنا نام اور 1 2 یا 3 لکھ کر 247 پر بھیج دیجیے. صحیح جواب دینے والے خوش نصیب کو ملے گا ڈیجیٹل قرآن کریم.